السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پروگرام کیسے نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شرمین علی. ناظرین، سن 2017 رخصت ہو رہا ہے اور آج ایک نئے سال کی ابتدا ہے. 2017 خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے کس طرح کا سال تھا وہ ہم آج کے پروگرام میں ریکیپ کریں گے، کیونکہ خواتین پاکستان کی آبادی کا ایک نصف حصہ ہے تقریباً، اور جب تک یہ نصف حصہ اپنے حقوق اور اپنی اہمیت کو نہیں پہچانیں گے، اور جب تک معاشرہ یہ چیز نہیں پہچانے گا، اور جب تک خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام نہیں کریں گے، تو پاکستان کی ترقی کبھی صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہو سکتی. تو سن 2017 میں کچھ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے. الیکٹورل ریفارمز ہو گئے، کچھ جوڈیشل امپروومنٹس ہو گئی، تعلیم میں بہتری آئی. یہ تمام چیزیں ہم آج اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ 2018 میں ہم مزید تبدیلیاں اور بہتری کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں خاور ممتاز صاحبہ جو چیئر پرسن ہے نیشنل کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن، اور نازیہ انصاری صاحبہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انٹرفیتھ لیگ اگینسٹ پاورٹی اور خواتین کی ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا ہمارے پروگرام میں آج شامل ہونے کا. خالد صاحبہ، میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام شروع کرنا چاہوں گی کہ 2017 خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے کس طرح کا سال تھا؟ 2017 پاکستانی خواتین کی امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سطح سے بات اٹھ رہی ہے. ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی زیادہ تر خواتین دیہات میں رہتی ہیں اور جو زیادہ تر ہیں وہ پریویلیج نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں جب بہتری آتی ہے تو دو طرح کی ہر وقت آتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، کچھ کے لیے ذرا کم ہوتی ہے. یہ سال بہت اگر ہم دیکھیں تو بہت طرح سے اس میں جو ایک تنظیمی، انسٹیٹیوشنل، لیگل جو حوالوں سے بہت سارے نئے انیشیٹوز بھی ہوئے ہیں، اور کچھ پہ ابھی تک اتنی ہی توجہ مرکوز ہے جس پہ ہمیں بھی اور توجہ کی بھی ضرورت ہے. تو جہاں ہم کامیابیوں کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف تو جو قانون سازی کے حوالے سے ہے، دوسری طرف جو ہے وہ میرے خیال سے بہت اہم ہے، اور دوسری طرف سے جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کہاں پر کمزوریاں رہ گئی ہیں. ہمیں اس کو بھی جب ہم کامیابیوں کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے ہاں جس چیز کی اور ضرورت ہے، جو چیلنجز ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے رہنا چاہیے. بالکل. تو آپ کو اگر ہم کس جگہ سے ہم شروع کریں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اس پہ ڈیٹیل میں بھی آتے ہیں، لیکن نازیہ صاحب آپ بتائیں آپ کے خیال میں 2017 کیسا سال تھا خواتین کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس فورم پہ مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میں اپنا اظہار رائے دے سکوں، اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ خواتین کے حوالے سے. 2017 میں تو کافی پیش رفت ہوئی، کافی ہم لوگوں نے ایجوکیشن کی طرف بھی دیکھا، کافی چیزیں کرنے کی کوشش کی. کچھ صوبوں نے زیادہ کی، کچھ صوبے ابھی نہیں اس کے اوپر زیادہ زور دے سکے. لیکن شرمین، what I personally believe is کہ ویمن امپاورمنٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیشہ ہمارے دماغ میں آتا ہے لڑکیوں کی تعلیم سٹارٹ کر دو، عورتوں کو سلائی کڑھائی سٹارٹ کر دو تو وہ امپاور ہو گئیں، کیونکہ وہ 4 پیسے کما لیں گی یا وہ الف پہ سیکھ جائیں گی تو یو تھنک کہ وہ امپاور ہو گئی. امپاورمنٹ کی جو ٹرم ہے نا، اٹ گوز ڈیپر دین دیٹ. آپ جب تک امپاورمنٹ وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور آپ برن نہیں کرتے بلکہ مٹھائی بانٹتے ہیں. جب آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ نہ لڑکی ہو سکتی ہے یا لڑکا، بالکل ٹھیک ہے، تو وہاں سے امپاورمنٹ شروع ہوتی ہے لڑکیوں کی. آپ امتیازی سلوک لڑکی کے ساتھ نہیں کرتے، برابر سلوک کرتے ہیں. تو امپاورمنٹ آپ اگر اتنے بڑے بڑے سے ایکٹس ہو گئے، ڈکلیریشن سائن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا اور ہم نے یہ وہ کر دیا، لیکن سوچ نہیں بدلی، ہمارے معاشرے کی سوچ نہیں بدل سکی. کون سی عورت امپاور ہوئی ہے آپ مجھے بتائیں، کس طبقے کی عورت امپاور ہوئی ہے اور اس کو ہم نے
कैसे एम्पावर किया है? जी, मेजॉरिटी में माइंड सेट तो अभी चेंज होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन कुछ माइंड सेट में इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल में शायद आई है. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. आई लाइक टू बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने आप को वेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है वो एक डिफरेंट स्टेज पे है और हम लोग एक और स्टेज पे. हमें इसमें इस वक्त कंपेरिजन की बात नहीं है, हमें तो ये देखना है कि मुल्क में क्या था और क्या तब्दीली आ रही है. ये जो बातें आप कर रही हैं ना बिल्कुल वजह है क्या, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इस हालत में क्या तब्दीली आ रही है, हमें तब्दीली को भी तब्दीली को हमें यूँ रिकग्नाइज करने की जरूरत है और एक्नॉलेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमें एक सीढ़ियों की तरह है, रास्ता है, हम इसके ऊपर कैसे चढ़ रहे हैं. और इसमें कुछ चीजें में बहुत अहम होती हैं. हम कहते हैं कानून का फायदा क्या है, ये तो लोग लगा ही नहीं रहे हैं, इसका इस्लाह ही नहीं हो रहा है. लेकिन अगर कानून ही नहीं है तो आपका कोई स्टैंडर्ड भी तो नहीं होता है, और एक आपके पास कोई टूल भी नहीं होता जिसके तहत आप किसी को उसकी सजा दे सकते हैं. तो उस कानून की साजी की अपनी अहमियत है. तो कानून के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ज़हन में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते हैं, वहीं से शुरू होता है आजकल के ज़माने में, क्योंकि पाकिस्तान में 2017 एक लैंडमार्क किस्म का साल था जिसमें ख़वातीन के हवाले से बहुत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में फोकस दिया गया था. तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं. ये जो इलेक्शन में शमूलियत जो है ना, वो एक बहुत बुनियादी हक है पूरे हर शहरी का. 18 साल की उम्र के बाद हर शहरी का ये बुनियादी हक है, और औरतों का और मर्दों दोनों का. जो सबसे अहम इस वक्त जो एक मेरा ख्याल है जो कानून बना है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म का, उसमें जो अहम बातें हैं जिसके लिए खवातीन बहुत दिनों से जिद्दोजहद कर रही थी, उसमें ये है कि जो किसी भी इलाके में अगर पूरी तादाद में 10% इलेक्टेड वोटर्स की तादाद में से 10% से कम खवातीन आके वोट में हिस्सा नहीं लेती हैं तो वो वोट नल हो जाएगा. दोबारा वहाँ इलेक्शन ऑर्डर कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. दूसरे उसमें ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को पाबंद किया गया है कि अपने 5% टिकट औरतों को दें जनरल सीट्स पे, क्योंकि अभी इस वक्त औरतों की आपको मालूम है कि 60 सीटें हैं नेशनल असेंबली में जो कि मुख्तस है उनके लिए. उसके अलावा मकसद तो इन सीटों का ये था ना कि कुछ अरसे के बाद इन सीटों की जरूरत ना पड़े और औरतें डायरेक्टली इलेक्ट हो, लेकिन उस तरफ लाने के लिए भी आपको स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है. तो इस कानून में इस बात को भी तस्लीम किया है कि अभी हाल ही में जो अपर डी में इलेक्शन जो है वहाँ पे ख़वातीन की टर्न आउट नहीं थी, तो उसमें अभी आप देख रहे हैं इसके रिजल्ट. ये इलेक्टोरल ये टेस्ट केस था. ये था लोकल गवर्नमेंट का केस अपर डी के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तहसील काउंसिल का. वहाँ पर देखा कि एक भी औरत बाहर नहीं आई. जो वहाँ पर जो आम लोगों का ख्याल था वो ये कि सियासी पार्टियों ने आपस में मिलकर ये तय कर लिया था कि औरतें वोट नहीं देंगी. तो इसके ऊपर एक रिएक्शन हुआ है सिविल सोसाइटी का भी, और कमीशन ने, नेशनल कमीशन ने इसको इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसको आप नोटिफाई ना करें, यहाँ पर दोबारा इलेक्शन हो. उधर पिशावर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि इसको नोटिफिकेशन नहीं हो. तो इसके ये रिजल्ट सामने कि ये बहुत जरूरी है कि नेशनल असेंबली में और पार्लियामेंट में सारी पार्टियों ने इत्तेफाक करके ये कानून पास किया. क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में 17,000 सीटों में से 6,000 ख़वातीन वोट में से 6,000 ख़वातीन पे वोट. एक भी नहीं, तो ऑलमोस्ट लाइक लेस देन हाफ. बहुत बड़ी नहीं, लेकिन वो तो एक ने भी नहीं वोट दिया. एक ने भी नहीं वोट. तो ये मेरा तो कहना ये है, कमीशन का कहना ये है कि वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कानून बनाया, वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो औरतों को मोबिलाइज नहीं कर सकी कि वो आके वोट डालें. ये जो जिम्मेदारी बहुत हद तक पॉलिटिकल पार्टीज पे भी होती है, सियासी पार्टियों पे. तो आप मोबिलाइज करें, आप हमेशा हर इलेक्शन में मोबिलाइजेशन करते हैं वोटर्स की, तो खवातीन वोटर्स की भी मोबिलाइजेशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स भी हैं जो काम करती हैं बाहर निकल के, वहाँ पर स्कूल टीचर्स भी हैं. तो ये कहना कि औरतें कभी निकलती नहीं है तो वो भी सही नहीं होगा. तो हमारा तो ख्याल यही है कि इस केस में, और मेरा अपना पूरा ख्याल है कि ये यहाँ पर इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करा दिया जाए और
عورتوں کو دوبارہ الیکشن ہو جس میں کہ عورتیں پوری طور پہ شامل ہیں, کم از کم 10% تو ہوں. ایگزیکٹلی, ان کا کچھ تو ریپرزینٹیشن. اگر یہ ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں امید کر لینی چاہیے کہ جب الیکشن ہوں گے تو پھر ہر جگہ خواتین کا ٹرن آؤٹ ہوگا, کیونکہ اس میں خواتین کے امپاورمنٹ میں مردوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. معاشرے کی بات کریں تو جب وہ انکریج کریں گے تو ان کی خواتین نکلیں گی اور ووٹ دیں گی. اور میں اکثر یہ دیکھتی ہوں اپنے پروگرام سے, جتنی بھی کامیاب خواتین ہوتی ہیں آلموسٹ آل, وہ کہیں گے یا تو میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کی, یا تو میرے بھائی نے مجھے, لائک سمینا بیگ کے بھائی نے اس کو ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کروایا, یا سنیا نشتر ہو گئی, واز ویری سکسیسفل, WHO کی ہیڈ کی کنٹینڈر تھی, انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت انکریج کیا. تو آپ ہر کامیاب خواتین آلموسٹ آل آف دیم ہیو سم کوئی مین ان کے پیچھے ہوتا ہے فیملی ممبر جو ان کو ہیلپ کرتا رہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نازیہ؟ ڈیفینیٹلی شرمین, آئی سیکنڈ دس, اینڈ میں تو یہی بات یہاں سے اسٹارٹ کی ہے کہ جب ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوتی ہے ایک عورت کی نا, اتنے نا مائنڈ سیٹس ہیں جو انگرینڈ ہیں, جو ہم ابھی شاید میں اور آپ بھی یہاں فورم سے ہٹ کے یہی سوچیں گے کہ نہیں یہ تو عورت نہیں کر سکتی, یہ تو مرد کی بات ہے, یہ تو اس طرح مطلب ایک سیگمنٹیشن ہم کر دیتے ہیں. تو آل بوائز کین ناٹ ویئر بلو اینڈ آل گرلز کین ناٹ ویئر پنک, بیچ میں کہیں مڈ وے ہے. تو یہ بھی ہمیں اب اس بات کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اپنی جنریشنز کو چینج کرنا ہے. اینڈ مائی پرسنل بلیف از کہ آپ خالی لڑکیوں کو نہیں امپاور کرتے رہتے ہیں, ہم عورتوں کے سیمینارز کرتے ہیں, ان کی ٹریننگز کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں آپ امپاور ہو جائیں, آپ امپاور ہو جائیں. وہ اکیلے نہیں کر سکتی. دیکھیں عورتیں آج ابھی اسٹیٹسٹکس کے مطابق 49% ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر باقی آدھی گاڑی جو ہے وہ کام ہی نہ کر رہی ہو تو آدھی گاڑی کتنی دور جائے گی؟ ایبسلیوٹلی. آپ نے کام کی بات کی, اب ایک جو ہے ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس, یہ ایک ٹاپک جو ہے یہ 2017 میں اس کی بہت بڑی ایک موومنٹ چلی پوری دنیا میں, اور میٹو موومنٹ اس کو بلا رہے تھے. پاکستان میں بھی ایک ویو آئی ہے, اور آئی مین آئی واز امیزڈ کہ فیس بک پہ جب یہ میٹو موومنٹ تھا, اتنی خواتین جن کو میں جانتی ہوں جو باہر کام کرتی ہیں, سب نے کہا میٹو میں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہو چکا ہے, لیکن وہ خاموش نہیں ہے. لیکن اس سال میں ایک چینج میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی آوازیں اٹھائی ہیں اور اس کے بارے میں بولنا شروع کیا ہے. تو اس کے بارے میں خاور صاحب یہ جو قانون بنا تھا, اس قانون سازی سے بات آتی ہے, یہ قانون میرا خیال سے پاکستان کے قوانین جو عورتوں کے لیے یہ بہت مربوط قسم کا, بالکل یہ اچھا قانون ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے, اور اس میں سارے پروسیجر قانون کا حصہ ہیں, اور ادارے بھی ہیں جو کہ لوگوں کو انسٹیٹیوشن میں جا کے اس بات کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے اگر آپ کسی کو ہراساں کریں گے. بہت سی عورتیں ابھی بھی شاید نہیں بتاتی, شکایت نہیں کرتی, مجبور ہوتی ہیں, کام کر رہی ہیں, کام سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائیں, کہ بہت ساری مجبوریاں ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب کھل کے آ رہی ہے کہ کانفیڈنس کا بھی ایک انڈیکیٹر ہے. جی, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ہم اسی ٹاپک پہ واپس آئیں گے. ناظرین اسٹے ود اس پلیز. ناظرین ویلکم بیک. ہم خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے 2017 کو ریکال کر رہے تھے. ناظرین ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس میں جو چینجز آئے ہیں اس سال پاکستان میں بھی ہم نے دیکھی پوری ویو آتے ہوئے, اور خواتین کافی اس میں آؤٹ اسپوکن ہو گئی. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ڈیفینیٹلی اس میں بہت ایک پازیٹیو چینج آیا. ڈیفینیٹلی جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے, ویمن ہیو اسٹارٹڈ اسپیکنگ, کیونکہ پہلے یہ بڑا ایک ٹیبو چیز ہوتی تھی کہ لڑکی کو کوئی چھیڑ جائے تو تم چپ کر جاؤ, بیکاز اگر تمہیں کچھ کوئی دیکھ لے گا تو تم ہی بدنام ہو جاؤ گی. تو نہیں, there is a mindset change in this. تو ہاں, خواتین have started raising voice. لیکن اس میں نا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی میری جیسی خواتین جو ہیں who again have been empowered by their families, ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو empowerment مل رہی ہے نا. ہمیں کسی نہ کوئی میل اورینٹڈ سیٹ اپ معاشرہ ہمارا جو ہے, اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے میلز ہی ہمیں تھوڑا امپاور کرتے ہیں نا, تو ہم بول پاتے ہیں. مگر آپ ورک پلیس سے نا, ہمارے دماغ میں صرف ایک آفس ورک پلیس آتی ہے. ہم جو ڈومیسٹکلی کام کر رہی ہیں خواتین, جو گھروں میں جاتی ہیں, جو سڑکوں پہ کام کرتی ہیں, جو کچھ بیچ رہی ہیں, کہیں اور ہیں, مارکیٹ پلیس میں کام کرتی ہیں, ہراسمنٹ ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. ڈیفائن کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. دو طرح کی چیز بات ہو رہی ہے. جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو وہ ہراسمنٹ ورک پلیس ہے, وہ قانون صرف اس حد تک اپلائی کرتا ہے جہاں ورک پلیس ہے. لیکن دوسرا جو, اگر جیسے آپ نے کہا اوپن اسپیسز, مارکیٹ وغیرہ, وہاں پر دوسرا قانون. میرا مطلب ہے women are not only working in offices یا آرگنائزیشن. قانون کہتا ہے کہ جی یہ گاؤں پہ کام کر رہی ہوں گی, لیکن ورک پلیس میں تو کہتی ہوں ڈفر کرتی ہے نا. ورک پلیس از ناٹ آلویز ان بلڈنگ کنفائنڈ, اور ایک اس طرح ورک پلیس تو عورتوں کے ساتھ ویری کر رہی ہے. ڈیفینیشن ہے نا, ورک پلیس وہ ہے جہاں پر کوئی کام کسی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے پیمنٹ ہو رہی ہے آپ کی. وہ ورک پلیس صرف دفتر نہیں ہو سکتا ہے, لیکن وہ کین بی اینی پلیس. لیکن ایک اسٹریٹ پہ جو ہے جگہ آپ کی بات کریے, ایک تو یہ ہے کہ ہراسمنٹ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے ہمارے یہاں, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. خواتین کی بازار میں آپ اکیلے چلتے ہیں تو وہ بھی ڈفرنٹ ہراسمنٹ, لیکن اسٹیئرنگ ہو گیا, ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس بن جاتی ہے. ڈومیسٹک وائلنس تو اس میں آئے گی نا کہ آپ جب ایک میریٹل اسٹیٹس میں ہوتے ہوئے یا ایک رشتے میں, جب یہ کام آپ کے گھر کے اندرون, چاہے بیوی میاں ہو, چاہے بیٹا, آپ کی بہو ہو, بھابھی ہو, دیور ہو, وٹ ایور وچ از ود ان دا کنفائنڈ آف دا ہاؤس ہولڈ. پھر اس میں ڈومیسٹک ورکر کے ساتھ الگ مطلب یہ تو قانون کی الگ بات ہے. لیکن جو آپ پہلے بات کر رہی تھی کہ اب بہت ساری چیزیں جو باہر آ گئی, ایک تو اور ایک پہچان آ گئی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. وائلنس جو ہے نا, جو عورتوں کے ساتھ تشدد یا ہراساں کرنا, وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. وہ ہر طبقے کی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے, ہر ملک کی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. بالکل. میں بہت حیران تھی جب یہ می ٹو موومنٹ ہوئی تھی کہ اتنی میری فرینڈ جن کو میں جانتی تھی جو ورکنگ ویمن ہے ہمارے جیسی, اینڈ انہوں نے ایک اپنی آواز اٹھا کے شیئر کی اپنے ایکسپیرینس جو پہلے کبھی بھی نہیں کیے. انتخاب بھی ہراسمنٹ ڈزنٹ مین کہ کسی قسم کا اسالٹ ہو, لٹل لٹل تھنگ, چھوٹی چھوٹی چیزیں ایٹیٹیوڈ, انکمفرٹیبل فیل کرانا, پرسنل ریمارکس پاس کرنا, اسٹیئر کرنا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب آئی تھنک مردوں کے مائنڈ میں آ گئی ہیں کہ دس ناٹ رائٹ. پہلے ان کو پہچان نہیں تھی, اب تھوڑی سی ہونے لگ گئی ہے. بہت پہلے بات کی تھی, بہت اہم کہ ہمیں معاشرے کو صرف عورتیں بذات خود امپاور, ایک تو اپنا ایک احساس ہوتا ہے امپاورمنٹ کا, اگر آپ کے پاس کانفیڈینس ہے, اعتماد ہے, آپ اپنی پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں, آپ پاس کے. لیکن دوسرے آپ کو معاشرے میں مرد اور عورتوں دونوں کو ساتھ چلنا ہوتا ہے, اور مردوں کی جو ایک سوچ ہے عورتوں کے حوالے سے, اس کو تبدیل کرنے کی بہت ان کو بھی کرنے والے. اس حوالے سے میں کہوں کہ جو نیشنل کمیشن نے اس سال جو ہماری ساری کیمپین تشدد کے خلاف رہی, اس میں ہم نے مردوں کو اپروچ کیا اور اپیل ان سے کی ہے کہ آپ کو, عورت بھی ایک انسان ہے, ایک شہری ہے, اور اس کو اس کی ایک عزت اور ڈگنیٹی کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں آنر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں شمین یہ کہوں گی کہ سب سے امپورٹنٹ تھی کہ اب جو ہماری نسلیں چل پڑی ہیں, وی ہیو سرٹن مائنڈ سیٹس اینڈ سرٹن ٹیبوز جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہاں اور یہ نہیں ہے اور اس طرح ہے. لیکن اب جب ہمیں معاشرے کو چینج کرنا ہے نا, تو سب سے بڑی ڈیوٹی آ جاتی ہے ہماری ماؤں کے اوپر. مائی ٹریننگس کہ یار آپ جب مائیں ہیں نا,
تو آپ اپنی بیٹی کو تو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، ایسے اٹھو، ایسے نہ بیٹھو، بھاگو نہیں، یہ نہ کرو، بڑی ہوگی اب چھوٹی ہوگی اکیلے نہ جاؤ. وائی آر وی ناٹ ٹیچنگ دا سیم تھنگس ٹو آور پیرنٹس؟ جو بچے، جو لڑکے باہر سیٹیاں مار رہے ہیں ان لڑکیوں، کسی ماں کے تو بیٹے ہیں نا. جو ہراس کر رہا ہے مرد وہ کسی ماں کا اپلائی کرتا ہے. ماں بیٹیوں کو سکھاتی ہے کیسے اچھی بہو، کیسے اچھی وائف بننا، لیکن بیٹوں کو بھی ساتھ ساتھ اچھا بیٹا ہوگا، کل وہ ایک اچھا بھائی بھی ہے، پھر وہ ایک اچھا شوہر ہے اور ایک اچھا باپ ہے. میرج کو بیسک چانس ملتا ہے سروائیو کرنے کا. بالکل سکھانا چاہیے کہ بیٹا بیٹی میں تفریق نہیں کرنی چاہیے گھروں میں، لیکن ماں جو اگر کرتی بھی ہے تو عورتوں کے بھی تو مائنڈ سیٹ وہی ہے نا جو کہ ڈومیننٹ ماؤں سے کہیں گی تو جب تک کہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی، مائیں اپنے آپ سے کچھ حد تک کی تبدیلی لا سکتی ہیں. ہمیں کرنا تو پڑے گا نا، ماؤں کو ہی تو اپروچ کرنا ہے. باپوں کو زیادہ ماؤں کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. بہت اہم ہے، آپ کے باپوں کو، بھائیوں کو، سب کو ہے. لیکن پہلا گہوارہ تو ماں ہوتی ہے نا. فرسٹ 3 years 5 years ہے، ماں کے ساتھ بچہ اتنا کلوز ہوتا ہے، اسی کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا. مطلب مائیں ورکنگ کلاس جو ہے نا، دیکھیں نا پوری 49% اگر ویمن ہے تو پوری ورک فورس ہماری 28% ہے پاکستان میں. تو باقی مائیں تو گھر پہ ہیں نا، ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے بچوں شروع کر رہی ہے. جب ہم رورل عورتوں کی بات کرتے ہیں اور ہم ان کو گنتی میں نہیں لاتے ورک فورس میں، بالکل وہ کام تو پوری کرتے نہیں. وہ 26% سے وہ عورتیں نہیں ہیں جو کہ جو کھیتوں میں کام کر رہی ہیں. آپ اگر ان کو شامل نہیں کر، ان کا تو دن عام عورتوں سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ ایکسیس ٹو جسٹس میں بھی کچھ امپروومنٹس آئی ہیں سارے صوبوں میں، تو یہ اس پہ تھوڑا سا آپ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں کہ پولیس اسٹیشن ایکسیس ٹو جسٹس میں یہ کہ ہمارے یہاں قوانین تو کافی بن گئے ہیں. میرے خیال سے پاکستان میں جتنے خواتین عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے کہیں اور اتنے ہیں یا نہیں میں نہیں کہہ سکتی، لیکن بہت سارے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن آپ کو خبریں ملتی ہیں جو کہ بہت ہی منفی قسم کی خبریں ہوتی ہیں عورتوں کے حوالے سے. خواتین کے خلاف تشدد کے تو واقعات ابھی بھی بہت نظر آ رہے ہیں. کم از کم 18 ہر روز ہینس ایکشن ہوتے ہیں عورتوں کے خلاف وائلنس کے، وچ از ٹیریبل. 18 پورے پاکستان کا یا کسی ایک؟ ہینس کا مطلب ہے کہ آپ وہ تو میں سمجھتی ہوں، لیکن کہاں کے پورے پاکستان کا وچ از بیڈ. مگر اب میں وہ نہیں کاؤنٹ کر رہی کہ ریپ کے کتنے ہو گئے، 2000 سے زیادہ تو ریپ کے ہوتے ہیں، گینگ ریپ کے کتنے جاتے ہیں. میں پچھلے رپورٹس کے بارے میں بتا رہی ہوں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو میں بھی ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کا بنانا اور بہت سارے کمپیئر کیا گئے. لیکن جو اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو قوانین بنے ہوئے اچھے قوانین ہیں، دوسری طرف کیسز رپورٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو انصاف پوری طرح سے نہیں مل رہا ہے. اس میں جو ہماری اپنی ریسرچ اور اس میں ہم نے جو اپنی ایگزامینیشن کی، اس میں جو بڑا گیپ ہے وہ پولیس پروسیکیوشن اور اس میں اور پروسیس آف لا میں، کیونکہ وہ پہلے لوئر کورٹ میں جاتا ہے، ہیئرنگز ہوتی ہیں، تو بہت ساری ایویڈنس کھو جاتی ہے جن کے خلاف تشدد ہوا انہیں یہ نہیں معلوم کہ کون سی ایویڈنس کو رکھیں. پولیس جو ہے اس کا رول بھی ریلیکس ہے، ٹرین نہیں ہے. تو اس کے اوپر اب فوکس ہونا شروع ہوا ہے. جی، اور اب پروونشل کمیشن بھی پروونشل کمیشن بن رہی ہیں. وہ تو ایک انسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے، لیکن اس کے حوالے سے یہ بتاؤں گی کہ اس پہ یہ فوکس ہوا ہے کہ جیسے سندھ میں ایس ایس پی کے آفس میں ویمن کمپلینٹ ویمن پولیس آفیسرز بن گئے جو کہ اراؤنڈ دا کلاک کام کر رہی ہیں، جس میں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ کہ لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں. وہ کیس کتنا لمبا چلتا ہے وہ الگ بات ہے. اس سے یہ نہیں مان رہا ہے کہ کاروکاری کم ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، لیکن اب لوگ پکڑے جا رہے ہیں. دوسری طرف پنجاب میں تو پورا پولیس سسٹم کا ایک تو یہ ہوا کہ ہر کوئی 95% تھانوں میں ایک فرنٹ ڈیسک پہ عورت ہوتی ہے، وچ ہیز میڈ اے ڈفرنس. اور جب یہ باقاعدہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جہاں عورت ہوتی ہے، ویمن پولیس یا کوئی بھی عورت ہوتی ہے، تو وہاں عورتیں زیادہ محفوظ سمجھتی ہیں اپنے آ کے شکایت کرنے کو. دوسرے ان کا ایک سینٹرلائز سسٹم بھی ہو گیا ہے جہاں پر
کہ ایک DIG کے آفس میں کنٹرول روم ہے جہاں پر ساری خبریں آتی رہتی ہیں. ہیلپ لائنز بن گئی ہیں. پروونشل کمیشن جو بنی ہے پنجاب کی, وہ ان کے پاس بھی ہیلپ لائن ہے جو کہ ایڈوائزری ہے, لیکن وہ ریفرنس کرتے ہیں فورن پولیس کو کہ فلاں تھانے میں بتا دیجیے کہ یہ کیس آ رہا ہے. تو اس طرح سے جب سے یہ ایک تو ماڈرن الیکٹرانک سسٹم نے بہت فیسیلیٹیشن کی ہے, لیکن ابھی بھی دی پروسیس آف لا ابھی بھی اتنی تیز نہیں ہے. جی, اب ہمارے پروگرام کا وقت کم ہو رہا ہے. میں آپ دونوں سے ایک مختصر سا سوال پوچھوں گی کہ آنے والے سال کے لیے 2018 کے لیے آپ کیا تبدیلیاں دیکھ رہی ہیں پاکستان کے مستقبل میں ابھی نیکسٹ ایئر کے لیے؟ What do you hope and what do you expect to see in 2018 for women's empowerment? Well, تو the sky's the limit for hoping کہ کتنا اچھی ہماری امپاور ہو جائے خواتین. لیکن آئی فیل کہ یہ بہت اچھی بات ہے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لیجسلیشن ہے, اب لاز ہیں. آف کورس یہ ایک بہت اسٹرانگ چیز ہے ہمارے لیے کہ دیر از سم پلیس جہاں پہ ہم جا کے انصاف کے لیے کم از کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں. بٹ وٹ آئی فیل از کہ یہ پھر بھی بہت کم عورتوں تک یہ بات پہنچ پائی ہے, اور اس کا پروسیجر بہت کم عورتوں کو پتا ہے, اور ان کو اس کی نا لیگیلٹی کی ایک پاور بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. زیادہ بھی ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہراسمنٹ لا بن گیا, ابھی بھی آپ جا کے کر سکتے ہیں رپورٹ. وہ آپ کو ایسے ڈوبیس اس سے دیکھتی ہے کہ کہاں کی بات کر رہی ہیں. اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری. کیمپین ہونی چاہیے اس کی, جس طرح سے آپ پولیو کی یا اور چیزوں کی کرتی ہیں حکومت, میس کیمپین اس طرح کی کریں تاکہ گاؤں گاؤں کی ایک عورت کو پتہ چلے. دیکھیے مال ٹریٹ اور یہ ابیوز جو ہے ہر قسم کا, وہ تو ہر عورت, جو لڑکی یا عورت ہے وہ برداشت کر رہی ہے. آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. فاروق صاحب آپ کیا کہنا ہے؟ میں بالکل ان سے اتفاق کرتے ہوئے میری ذہن میں جو بہت ہائی پرائرٹی ہے, ایک تو یہ کہ الیکشن آنے والے ہیں. میرے خیال سے وہ بہت بہت اہم موقع ہے ہمارے لیے بھی, ایک تو عورتوں کو موبلائز کرنے کا. عورتوں اور مردوں میں 1 کروڑ عورتوں کا فرق ہے, اس میں رجسٹریشن کا گیپ ہے. تو 12 ملین ویمن آر مسنگ ان دیٹ رجسٹریشن. ان کو ہمیں اس گیپ کو کم کرنا ہے, پھر موبلائز کرنا ہے. جہاں عورتیں ووٹ نہیں ڈال سکتی ہیں ان کو ڈالنے کی پھر موقع ملے. یہ کوئی زبردستی کا مینڈیٹری ووٹ تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے, چوائس کا ہوتا ہے, لیکن ان کو موبلائز کرنا اور ان کو اس کی افادیت بتانا. تیسری جو بہت اہم بات ہے, اور میں بالکل اتفاق کرتی ہوں یہاں پر, کہ جو تشدد ہے عورتوں کے خلاف اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے. اس میں کیمپین پر میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ میڈیا کا بہت رول ہے. جی بالکل. میڈیا کے 2 قسم کے رول ہیں. ایک تو یہ کہ اویئرنیس کی قانون پہ آئے, کس جگہ آپ جائیں, کس طرح سے آپ اس تک, ایک جیسے کیمپین, جو کہ ہمارا اپنا ارادہ یہ ہے کہ کمیشن کا جو ارادہ ہے, یہ 2 چیزیں بہت زیادہ ہیں, الیکشن کے اوپر اور وائلنس پہ. بالکل. اس کی ہمیں اس کی بہت تیزی سے اس کے اوپر بڑھنا چاہیے. میڈیا میں جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے نا, اس کا رول بہت ہے. اس سال جو بہت ہائی لائٹ رہی اس سال کی میرے اپنی نظر میں, وہ یہ کہ چائلڈ سیکشل ابیوز پہ ایشو اٹھایا گیا. لیکن اس پہ ایک ماس میڈیا کیمپین جس سے آپ دونوں نے کہا از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ فاروق صاحب, آپ نے بہت ہمیں انفارمیشن دی. ناظرین صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ویورز آئی ہوپ کہ آپ کا نیا سال 2018 بہت اچھا ہو اور خوشی سے گزرے, اور بہت پازیٹیو اس میں ڈیولپمنٹس ہوں انشاءاللہ. خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے 2017 میں ہم نے دیکھا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی, اور مزید ڈیولپمنٹس کی ضرورت ہے. اور جیسے ہماری گیسٹ ہمیں بتا رہی تھی کہاں کہاں امپروومنٹس کی ضرورت ہے, اسپیشلی کہ خواتین کی اویئرنیس, ماس میڈیا کیمپینس کی انتہائی ضرورت ہے اس وقت. اور خواتین کے خلاف تشدد جو ہے وہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, اور آنے والے انتخابات میں خواتین کو اپنی آواز بلند کرنا بہت ہی اہم ہے. سو آئی ہوپ آپ سب جا کے اپنی ووٹس دیں گی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن کیفے نیوز. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. اللہ حافظ.